اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، کیونکہ خداوند تعالیٰ سے نیک و بد دونوں کے لیے دعا مانگو، کیونکہ خداوند تعالیٰ اپنے سورج کو نیک و بد دونوں پر چمکاتا، وہ راست باز اور بدکار دونوں پر می برساتا ہے۔ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ سب انبیاء کی تعلیم یہی ہے، اور خوشنودی اللہ تعالیٰ کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، وہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ وہ اس درخت کی طرح ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، وہ اپنے وقت پر پھیلتا ہے اور اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ جو کرے گا باور ہوگا۔ بس اگر تیری دائیں آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک عضو جاتا ہے مگر تیرا سارا بدن سارا جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اس دنیا میں نیک چلنے کا راستہ، دوسری دنیا میں نجات کی سڑک ہے۔ بس مردہ کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہو، مگر احمق کی اصلاح سے عاجز آ گیا۔ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے، لیکن سرمایہ دار امیر بادشاہ کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تجھے کیا ضرر ہے اگر دنیا تجھے نہ جانے، جبکہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و محمود اور مظفر و منصور ہے۔ جب تم مغرب کی طرف بادل اٹھتے دیکھتے ہو تو کہتے ہو خدا می برسائے، اور یہی ہوتا ہے۔ پھر جب تم دکن کی طرف سے ہوا چلتی دیکھتے ہو کہ لو چلے گی، اور یہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، تمہیں زمین و آسمان کی صورت میں فرق کرنا تو آتا ہے، لیکن اس زمانے کے متعلق امتیاز کرنا نہیں آتا ہے، اور تم خود ہی فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے کہ کیا واجب ہے؟ اپنی بہتری کا خیال نہ کرو، بلکہ خدا کی خوشنودی کو افضل سمجھو۔ پاک چیز کتوں کو نہ دو، اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو۔ ایسا نہ کرو، خدا کے حضور تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں خداوند سے محبت کرتا ہوں اور اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے اور مکار ہے، کیونکہ جب وہ آنکھوں سے نظر آنے والے انسان سے برا سلوک کرتا ہے تو نادیدہ خدا کی محبت کس طرح کر سکتا ہے؟ اصل میں مخلوق کی محبت بھی خدا کی محبت ہے۔